رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک فرمان علی شان کا مفہوم آپ حضرات کے لیے میں پیش کر رہا ہوں، جس کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، اور یہ نسائی شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک زمین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت سے ایسے فرشتے ہیں جو زمین میں پھرتے ہیں، یعنی زمین میں سیاحت کرتے ہیں، اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ میرے امتیوں کا درود پڑھنا مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ہمیں بھی اپنے آپ کو ان خوش نصیبوں میں شامل رکھنا چاہیے کہ جن کی طرف سے ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود و سلام کے نذرانے پہنچائے جاتے ہوں۔ آج یہ ماہ صفر المظفر کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے اور 21 تاریخ ہے صفر 1445 سن ہجری کی۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں آپ حضرات کی خدمت میں جو میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اس کے لیے میں نے تعلیمات اولیاء کے عنوان کا انتخاب کیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چونکہ بر صغیر پاک و ہند کی بلکہ دنیا بھر کی میدان تصوف کی ایک شاہ سوار شخصیت جو بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے بالخصوص مسلمانان بر صغیر کے لیے ایک عظیم تحفہ ہیں، حضرت سیدنا عثمان بن علی حجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کا چونکہ عرس کل ہی اختتام پذیر ہوا ہے، اور حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ ہستی اور وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے اس خطہ بر صغیر میں اس دور میں تصوف کے پودے کی آبیاری کی اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا کہ جب یہاں کفرستان تھا اور شرک اور بدعات اور خرافات کا یہ مرکز تھا، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب تشریف لائے تو آپ کی مساعی سے، آپ کی کاوشوں سے، آپ کی کوششوں سے یہ خطہ بر صغیر اللہ کے ذکر کی صداؤں کا مرکز بن گیا، اور کفرستان ہند میں توحید و رسالت کے نغمے گونجنے لگے، لوگ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف مائل ہونے لگے۔ وہ لوگ کہ جو اپنے ہاتھوں سے بت بنا کے ان کو پوجتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، ان کو اپنا معبود مانتے تھے، ان سے اپنی حاجتیں طلب کرتے تھے، وہی لوگ توحید کے داعی اور علمبردار بن گئے، اور یہی وہ ایک باطنی اور روحانی انقلاب تھا جو حضرات صوفیاء کرام کی تعلیمات کا خاصہ ہوا کرتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات کسی نے کہی ہے کہ تلواروں نے تو لوگوں کے، جو ہمارے مسلمان سپہ سالار تھے، انہوں نے جو جہاد کیا وہ بھی یقیناً اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے، لیکن ان کی تلواروں نے لوگوں کے سر جھکائے، لیکن اولیاء کرام کی تعلیمات اور بالخصوص حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی
اس خوبصورت اور حکمت بھری تعلیم نے لوگوں کے دل جھکا دیے، اور وہ دل اس قدر صاف ہوئے کہ پھر ان کے اندر کوئی غیر خدا کا تصور تک بھی نہ رہا۔ تو چونکہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس گزشتہ کل ہی مکمل ہوا ہے، ختم ہوا ہے، اس لیے میں نے مناسب یہ سمجھا کہ آج کی ہم اس مختصر سی نشست میں اس پہ بات کریں کہ اولیاء کرام کی اصل تعلیمات ہیں کیا۔ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ آج کے دور میں اس تصور کو پختہ کر دیا ہے، بعض لوگوں نے جان بوجھ کر اور بعض لوگوں نے نادانستگی میں اور ہماری کچھ خانقاہوں اور درگاہوں کے اس ماحول کی وجہ سے کہ جہاں پہ باقی تو سب کچھ ہے لیکن دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، قرآن نہیں ہے اور ایمان نہیں ہے، وہاں پہ صرف کاروبار ہے، وہاں پہ صرف لوگوں کے دلوں پہ نظریں نہیں ہوتی، وہاں پہ لوگوں کی جیبوں پہ نظریں ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے لوگوں کے ذہن میں ایک تصور بن گیا ہے کہ یہ جو تصوف ہے یا صوفیاء ہیں یا اولیاء کرام ہیں، یہ کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جو ہمہ وقت کونوں میں مست و الست رہتے ہیں، کوئی نشے میں رہتا ہے، کوئی کس کیفیت میں رہتا ہے، کوئی کس کیفیت میں رہتا ہے، نہ ان کو نماز کا پتہ ہے، نہ ان کو دیگر عبادات کا پتہ ہے، نہ ان کو حقوق اللہ کا پتہ ہے، نہ ان کو حقوق العباد کا پتہ ہے، بس انہیں اپنے پیٹ سے غرض ہے اور اپنے وہاں کونے میں بیٹھے رہنے سے غرض ہے۔ یہ لوگوں کی ایک مائنڈ سیٹ اور ایک ذہن بنا ہوا ہے جو کہ بالکل غلط ہے، تصوف کے حوالے سے، صوفیاء کرام کے حوالے سے، اولیاء کرام کے حوالے سے۔ تو آج اس نشست میں وہی کوشش کروں گا کہ کچھ وہ جو ایک تصور ہے اس کو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ایک کوشش کر سکیں کہ وہ تصور مٹ جائے ہمارے معاشرے میں، اور ایسا تصور نہ رہے کہ جو پروان چڑھ رہا ہے یا جو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ اس کے لیے میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ مبارکہ اعلیٰ کی آیہ مبارک نمبر 14 آپ کے سامنے میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور ابن ماجہ اور بہقی اور دیگر کتب حدیث کی ایک روایت آپ کے سامنے میں نے پڑھی۔ اسی حوالے سے آج کی اس نشست میں انشاءاللہ مختصر سی گفتگو کروں گا۔ قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق وہ کامیاب ہوا جس نے پاکی حاصل کی، جس نے تزکیہ کیا۔ حضرات محترم، یہ تزکیہ کیا ہے؟ یہ پاکی، یہ تزکیہ کیا ہے؟ ایک پاکی، ایک تزکیہ تو یہ ہے کہ جو ہم ظاہری طور پہ وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، منہ ہاتھ دھوتے ہیں، ہم نے پاکی حاصل کر لی۔ لیکن یہاں پہ جو مفسرین نے اور علماء نے جو لکھا ہے، اس تزکیہ سے مراد وہ باطنی تزکیہ ہے کہ جو انسان کے قلب سے شروع ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے میں کافی گفتگو کر بھی چکا ہوں بعض نشستوں میں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ گاہے گاہے باز ماں قصہ پاری نہ رہا، کہ پرانی بات کو کبھی کبھی دہرا دیا کرو تاکہ وہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھی رہے۔ تزکیہ، اس کی عام جو ایک مثال دی گئی ہے، ذمہ دارانہ مثال ہے۔ مثلا آپ ایک باغ اگاتے ہیں، آپ اس باغ میں ایک مخصوص سبزی کاشت کرنا چاہتے ہیں، یا اس کے مختلف حصے بنا کے
دو چار سبزیوں سے اس کو مزین کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے کیا کریں گے، اس کو صحیح طور پہ نا کھدائی کریں گے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ اس کے اچھے طریقے سے کھدائی کریں گے، اس کے اندر آپ کھاد ڈالیں گے، اس کو بار بار آپ اس کی طرف مطلب متوجہ ہوں گے کہ بھئی یہ کھدائی کا کام کہاں تک ہے، یہ اس میں کھاد کتنی پڑی ہے، اس کے اندر جو ہم پانی لائیں گے وہ پانی کدھر سے آئے گا، مطلب ایک مالی کی پوری توجہ اس پہ ہوتی ہے۔ اور جب وہ اس باغ کو تیار کر لیتا ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ بھئی اب جو اس کی کھدائی ہو چکی ہے 2 3 4 مرتبہ، اس کے اندر کھاد ڈالی جا چکی ہے، وہ اس کے اندر ہضم ہو گئی ہے، تو وہ اس کے اندر پھر بیج بوتا ہے یا پودوں کو مطلب وہ پودوں کو اس کے اندر پودے اگاتا ہے۔ 2 طریقے ہوتے ہیں نا باغ میں، یا بیج بوتے ہیں لوگ یا وہ پنیری لگاتے ہیں۔ تو اس کو لگانے کے بعد یا بیج کو بونے کے بعد مالی بے فکر نہیں ہو جاتا، اس کی ذمہ داریاں پھر زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ اب وہ باغ کو اندر سے بھی اس کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس کے گرد باڑ لگائے گا کہ بھئی اس کے اندر کوئی جانور نہ آئے، کوئی ایسی چیز اس کے اندر داخل نہ ہو کہ جو اس کو نقصان پہنچا سکے۔ جب وہ مستقل اس کی کیئر کرے گا، حفاظت کرے گا، اس کو پانی دے گا، اس کا خیال رکھے گا، تو جو پودے وہ اس باغ میں اگانا چاہتا ہے، جو سبزی اس باغ میں وہ کاشت کرنا چاہتا ہے، وہ اگائے گی۔ لیکن ہم سب چونکہ ذمہ دار ہم میں سے اکثر لوگ ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ابھی ہم نے اپنی زمینوں کو ایسے چھوڑ دیا ہے، یہ ہماری بڑی بیوقوفی ہے، اور یہ میں اکثر عرض کر چکا ہوں کہ ہم سے سوال ہوگا باقاعدہ کہ تمہیں میں نے اتنی نعمت دی تھی، تم نے اس کو ایسے بیکار کیوں چھوڑا۔ برحال بنیادی طور پہ ہم سب ذمہ دار ہیں۔ اب آپ جو اس کے اندر فصل اگانا چاہتے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ اس فصل کے ساتھ کوئی خود رو قسم کی جڑی بوٹیاں خود بخود اگاتی ہیں۔ اب ان جڑی بوٹیوں کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ باغ کی جو اصل آپ سبزی یا فصل باغ سے اگانا چاہتے ہیں اس کو وہ نقصان پہنچاتے ہیں، کیونکہ باغ کی جو تراوٹ ہوتی ہے، اس کی جو کھاد ہوتی ہے، اس کی جو دیگر چیزیں ہوتی ہیں، ان کو وہ جڑی بوٹیاں اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں، نتیجتاً وہ پودا جو آپ اگانا چاہتے ہیں وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ میں جو فصل کما رہا ہوں وہ کمزور ہو اور اس میں کوئی کوتاہی ہو، وہ کم ہو۔ ہر ذمہ دار یہی چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ فصل اپنی زمین سے اٹھائے، زیادہ سے زیادہ سبزی اپنے باغ میں سے اگائے۔ اب اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں گوڈی کرنا۔ وہ چھوٹا سا وہ کھرپا وغیرہ لے کے اور اس کو ہر وقت وہ گوڈی کرتا ہے۔ وہ جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں ایکسٹرا زائد بن بلائے مہمان، ان کو وہ اکھاڑتا ہے اور ان کو وہ جڑ سے اکھاڑتا ہے، کیونکہ اگر آپ ان کو جڑ سے نہیں اکھاڑیں گے، مطلب ان کو آپ ایسے ہی چھوڑ دیں گے اور اوپر سے ٹوٹتی رہے گی، تو آپ کے اس عمل کا فائدہ اس سبزی کو، اس فصل کو نہیں پہنچے گا، کیونکہ جڑ تو ان کی پھر وہیں پہ ہے اور وہ سارا جو رس ہے وہ جڑوں میں جاتا ہے۔ اس لیے مانی اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ جو ایکسٹرا بوٹی اگی ہوئی ہے، جو زائد بن بلائے مہمان کی طرح آئی ہو، اس کو جڑ سے اکھاڑا جائے۔
مالی کے اس عمل کو کہیں گے کہ مالی نے باپ کا تزکیہ کیا، مالی نے باپ کا تزکیہ کیا، اس کو کہتے ہیں تزکیہ کرنا۔ یہ میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کیا کہ ہم سمجھ سکیں کہ تزکیہ ہے کیا۔ بلا شبہ انسان کا یہ جو قلب ہے، ایک آپ کا ظاہری دل ہے، وہ ایک لمبی اور طویل روایت ہے، اگر اس طرح میں چلا گیا تو وہ پھر بات بہت اور لمبی ہو جائے گی، لیکن ایک ہی ہمارا ظاہری دل ہے جس کی آپ تصویر ڈاکٹرز کی فائلوں میں یا کہیں پہ لگی ہوئی دیکھتے ہیں، یا بعض لوگ جو ویسے ظاہر بین ہیں وہ کہتے ہیں جی قلبی ذکری ہے، دل کی تصویر بنا کے اللہ اللہ لکھ دیتے ہیں۔ تو ایک وہ دل ہے، ایک اس کے اندر اندر تہ در تہ تہ در تہ تہ در تہ ایک ایسی جگہ ہے جس کو لطیفہ قلب بولتے ہیں صوفیاء کی زبان میں، صوفیاء کرام کی زبان میں اس کو لطیفہ قلب بولتے ہیں۔ اور در حقیقت انسان کی سوچوں کا، انسان کے معاملات کا اور اس کے سارے معمولات کا مرکز وہ لطیفہ قلب ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا تصفیہ قلب، تو یہ اس دل کا نہیں، یہ جو آپ کا دھڑکتا ہے، جسم کو خون پمپ کرتا ہے، وہ لطیفہ قلب ہے کہ جو تہ درتا ہے اس کے اندر چھپا ہوا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ جلوہ گاہ، قلب مومن اللہ کی جلوہ گاہ۔ جلوہ گاہ سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ اللہ کوئی معاذ اللہ ہم یہ کہ مقید ہے، وہاں نہیں۔ اللہ اپنی شان کے مطابق جس طرح چاہتا ہے بندہ مومن کے قلب میں وہ جلوہ فرماتا ہے۔ اب جو صوفیاء کرام کا ایک مطلب کام ہے وہ یہ ہے، جس طرح ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی مطلب یہ تصوف، یہ تزکیہ، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بلکہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور کو منصب عطا فرمایا نا کہ ہم نے اپنا رسول اس لیے بھیجا، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، وہ دعا ہے نا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں چند مقامات پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ فرمایا ہے تو اللہ نے یہ فرمایا ہے اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ رسول کا جو کام ہے جس کو ہم نے مومنوں کے لیے مبعوث کیا ہے، اس کا کام صرف ظاہراً تقریریں کرنا نہیں ہے، بلکہ پریکٹیکلی عملی طور پہ یتلو علیہم آیاتہ، ان پہ وہ اللہ کی آیات پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، بیان کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب بھی سکھاتا بھی ہے اور حکمت بھی سکھاتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، یعنی آیات قرآنی کی روح سے کہیں پہ تزکیہ کا تذکرہ پہلے ہے اور کہیں پہ تزکیہ کا تذکرہ بعد میں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کام ہے، اللہ نے آپ کو سونپا ہے، جو منصب عطا کیا ہے، اس کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ محض تقریر کرنا نہیں ہے، بلکہ عملی طور پہ ان کو سکھانا اور ان کے جسم پر نافذ بھی کرنا۔ اور ان میں ایک جو ہے وہ کیا ہے؟ تزکیہ۔ اب تزکیہ کہ میں نے آپ کو مثال دے دی
اس کی بنیادی طور پہ ضرورت کیوں ہوتی ہے کہ بھئی کیوں تزکیہ کیا جائے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو ضرورت اس کی اس لیے ہے کہ چونکہ عام جو مطلب کافر ہوتے ہیں، اور یہ آپ کو پتہ ہی ہے، میں نے عرض بھی کیا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دو طرح کی ہے، ایک ہے امت اجابت اور ایک ہے امت دعوت۔ امت اجابت جو مسلمان ملت ہے وہ حضور کی امت اجابت ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، اور ایک ہے امت دعوت۔ امت دعوت کہتے ہیں وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، جنہوں نے دین کو قبول نہیں کیا۔ اب تزکیے کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ امت دعوت کے لیے نہیں ہے، وہ امت اجابت کے لیے ہے، کیونکہ امت دعوت نے ابھی جو یتلو علیہم آیات ہی پہ ہی عمل نہیں کیا، یعنی جو حضور نے انہیں دعوت دی تھی اللہ کی آیات پڑھ کے اس پہ انہوں نے عمل نہیں کیا۔ لیکن جنہوں نے عمل کیا، قرآنی آیات حضور کے فرامین پہ لبیک کہا، آپ کی دعوت کو قبول کیا، اس کے بعد ان کو ضرورت ہے کہ ان کا تزکیہ کیا جائے۔ آپ جس طرح ایک برتن خریدتے ہیں، یا آپ کے گھر میں کوئی برتن پڑا ہوا ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس برتن میں کوئی پاک چیز ڈالوں، پانی ڈالوں، دودھ ڈالوں، کوئی بھی شے، تو اس کے لیے آپ پہلے اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ وہ اندر سے گندا نہ ہو، اس میں دھول مٹی نہ پڑی ہوئی ہو، اس کے اندر کوئی اور گندی شے موجود نہ ہو، وہ بالکل صاف ستھرا ہو، آپ اس بات کو یقینی بناتے ہیں۔ اور اگر وہ صاف ستھرا نہیں ہوتا تو آپ اس کو پہلے مانجتے ہیں، رگڑتے ہیں، اچھے طریقے سے دھوتے ہیں، اور پھر اس کے اندر آپ کوئی شے ڈالتے ہیں جو کھانے یا پینے والی ہوتی ہے، بلا تشبیہ و تمثیل۔ بندہ مومن کا قلب جو ہے، جس طرح میں نے کہا کہ وہ اللہ کی جلوگاہ ہے۔ انسان جب کوئی عبادت کرتا ہے اس کے لیے نیت، بہت سی ایسی عبادات ہیں، مطلب تقریباً ہر عبادت میں نیت ضروری ہے، کہیں پہ فرض ہے، کہیں پہ واجب ہے، کہیں پہ سنت ہے، کہیں پہ مستحب ہے، لیکن ایک چیز بالکل واضح ہے کہ نیت ہر عمل میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مشہور فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات۔ آپ جب کوئی کام بھی کریں گے تو نیت جو ہے یہ کہیں کوئی الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، کیونکہ بعض بات یہ ہوتا ہے نا، لوگوں نے تو یہ سمجھ رکھا ہے جی 4 رکعت نماز فرض خدا واسطے دے، فلاں نماز ٹائم دا، اللہ اکبر۔ اچھا کئی لوگ اگر بھول جائیں، مثلا وہ کہتے ہیں جی 4 رکعت سنت فرض، تو پھر کہتے ہیں نہ دوبارہ پھر کہتے ہیں اللہ اکبر۔ پھر وہ بھول جائیں، مثلا کہیں گے زور کے بجائے اثر کہتے ہیں، پھر نہ سر لا کر پھر اللہ اکبر۔ تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ گھر سے وضو کر کے، تیاری کر کے، غسل کر کے، صاف کپڑے پہن کے مسجد میں اس لیے ابھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آئے۔ اب نیت کرتے وقت زبان سے آپ کے منہ سے نماز عصر نکل جاتا ہے یا نماز فجر نکل جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی نماز پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ جو اصل نیت ہے دل کا ارادہ ہے، اور وہ آپ گھر سے کر کے آئے ہوئے ہیں کہ ہم نے نماز جمعہ ادا کرنی ہے، اسی پہ ساری نمازوں کا مطلب کو قیاس کر لیں۔ تو چونکہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا دل صاف ہونا چاہیے، ہمارا قلب بالکل صاف ہونا چاہیے، اور اس سے مبرہ ہونا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں کیا اس کو کوئی بندہ دیکھ رہا ہے، اور بندہ دیکھے گا، اس کو بٹھاؤ تو لگے، اور بندہ دیکھے گا
تو وہ کیا کہے گا؟ مثلا یہ ریاکاری کا ایک بڑا خطرناک مرض ہے نا، کہ عمومی طور پہ جو آج کل کے معاشرے میں بہت زیادہ ہے، بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ ماشاءاللہ وہ رات کے اندھیرے میں خرچ کرتے ہیں، وہ اگر دن کو بھی خرچ کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیری رضا کے لیے ہے، میں کسی دنیا دار کو خوش کرنے کے لیے بات نہیں کر رہا۔ لیکن بدقسمتی سے اور یہ میڈیا کی بھرمار نے ریاکاری کا اتنا زیادہ بیج بو دیا ہے کہ بڑا مشکل ہو گیا ہے اس سے بچنا۔ تو لوگ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں، فوٹو بناتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ یہ میڈیا پہ آئے، اخبارات میں آئے، یہ کیا بولتے ہیں سوشل میڈیا پہ آئے، لوگ ہماری تعریف کریں۔ وہ سارے کا سارا آپ کے جو بھی ایسا کرتا ہے اس کے عمل کا وہ ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ بلکہ یہ جو ریاکاری ہے اس کو شرک اصغر کہا گیا ہے، یعنی یہ چھوٹا شرک ہے۔ تو اس لیے جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مبارک کے پہلے حصے کو قبول کر لیا، جو آیات آپ نے ہمارے اوپر تلاوت کی، یعلمہم الکتاب والحکمہ کے تحت جو تعلیم عطا فرمائی، اس کو الحمدللہ ہم نے قبول کیا۔ اب باری آتی ہے تزکیے کی۔ اب تزکیہ جب تک نہیں ہو، یعنی یہ سارے حصے ہیں دین کے، کتاب و حکمت کی تعلیم اور تزکیہ، یہ دین کا حصہ ہے۔ جیسے آپ ہمارے بچے لوگ پڑھتے ہیں، آپ کہ ہاں ایک تھیوری ہے اور ایک پریکٹیکل ہے۔ آپ صرف تھیوری پڑھ کے یا تھیوری بیان کر کے آپ امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتے تاکہ آپ پریکٹیکل نہ کر لیں۔ اور پریکٹیکل کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا ایک مخصوص لیبارٹری ہے، مخصوص سامان ہے، اس کو اسٹوڈنٹ کو جانا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے پہلے ٹیچر سے، اس کے بعد پھر اس کا امتحان دینا پڑتا ہے۔ جب بچہ تھیوری اور پریکٹیکل دونوں پاس کر لیتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس بچے نے امتحان میں کامیابی حاصل کر لی۔ تھیوری ہم نے پڑھ لی، یعلمہم الکتاب والحکمہ، ہم نے کتاب و حکمت کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے پڑھ لیا، سیکھ لیا۔ اب اگلا جو مرحلہ ہے پریکٹیکل کا، وہ ہے تزکیہ۔ پریکٹیکل کیا ہے؟ عمل۔ اور عمل سے پہلے کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ۔ جب تک تزکیہ نہیں کیا جائے گا اس وقت تک عمل کا بندے کو وہ ثمرہ فرض ادا ہو جائے گا۔ مثلا ایک بندہ نماز پنجگانہ پڑھتا ہے، روزے، حج، زکات، جو بھی ارکان اسلام ہے وہ ادا کرتا ہے، لیکن اس کو تزکیہ حاصل نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں نا ہمارے اس معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں نماز کے بڑے پابند، روزوں کے بڑے پابند، عبادات میں بڑے ہی مستعد، بہت ہی چاق و چوبند، بھئی اذان کی آواز آئے اور ایک دم مسجد کی طرف، مسجد میں جا کے وہ کوشش پہلی صف میں بیٹھے، اور یہ ہونی بھی چاہیے۔ وہ نمازیں ان کی دیکھیں، روزے دیکھیں، عبادتیں دیکھیں تو ماشاءاللہ، لیکن جب ان کا عمل دیکھتے تو پھر انا للہ، کیونکہ پڑوسی بھی ان سے تنگ، رشتہ دار بھی ان سے تنگ، جس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں وہ بھی اس سے تنگ، اور پھر سب سے بڑی بات ان کے اندر، بعض میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو تزکیے سے محروم ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک عجیب قسم کا تکبر آتا ہے اور وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ دیکھو جی یہ ستا تھا جی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے نماز پڑھنی ہے، حالانکہ ظاہر سی بات ہے نماز تو پڑھنی چاہیے، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے حضور نے فرمایا وہ اس نے تو کفر کیا۔ لیکن آپ ضرور پڑھیں، دوسروں کو تبلیغ کریں۔ شیخ سعدی نے وہ ایک بڑی خوبصورت مثال دی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ میں کب اپنے والد صاحب کے ساتھ ایک قافلے کے ساتھ سفر میں تھا، تو ہم سحری کے وقت جاگے اور تہجد پڑھنے لگے۔
اب دوسرے لوگ سوئے ہوئے تھے تو میں نے کہا دیکھو بابا یہ کتنے غافل لوگ ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں بڑا قبولیت کا وقت ہے اور یہ اس وقت مطلب سوئے ہوئے اور خراٹے لے رہے ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ یہ اٹھ کر نماز تہجد پڑھتے۔ تو مجھے میرے والد نے یہ نصیحت کی، شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ بیٹا اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبت کرنے سے اور ان کے بارے میں بدگمانی کرنے سے بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا اور تو بھی تہجد نہ پڑھتا۔ یعنی یہ جو چیز ہوتی ہے یہ کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ انسان کا وہ جو آئینہ قلب ہے وہ گندا ہوتا ہے، وہ صاف نہیں ہوتا۔ جیسے نا مطلب گندے برتن میں کوئی آپ پاک چیز ڈالیں گے تو وہ چیز بھی گندی ہو جائے گی۔ ایک برتن ہے اس کے اندر کوئی ناپاک شے پڑی ہوئی ہے، آپ اس میں پاک اور طیب دودھ ڈال دیتے ہیں، صاف پانی ڈال دیتے ہیں، وہ چند قطرے اس گندگی کے اس پوری پانی کی گاگر کو تباہ کر دیں گے، گندا کر دیں گے، آلودہ کر دیں گے اور وہ آپ کے پینے کے نہیں رہے گی۔ اسی طرح بغیر تزکیہ نفس کے، بغیر اس من کو صاف کیے انسان جو بھی عمل کرتا ہے، چونکہ اس کا تعلق انسان کے قلب سے ہوتا ہے، جب تک تصفیہ قلب نہیں ہوتا، تزکیہ نفس نہیں ہوتا، وہ اس عمل کا بھی یہی اثر ہوتا ہے۔ وہ نماز، وہ روزہ، وہ زکوٰۃ، وہ صدقہ، وہ جا کر وہیں پہ گندا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ گندے برتن میں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے صوفیاء کرام نے آپ کسی بھی، یعنی ایک تو یہ رواجی قسم کی خانقاہیں اور دربار ہیں نا، جھنڈے لگے ہوئے ہیں، پیسے کماؤ، چندہ کرو، بھئی یہ کرو وہ کرو، اور اس کے موقع پہ پیسے کماؤ اور بس۔ یہ ایک تو یہ بزنس مین ہیں اور کاروباری لوگ ہیں، یہ ان کا کوئی تصوف سے، ولایت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی بھی آپ اللہ کے ولی جو حقیقتاً اولیاء کرام کے راستے پہ چل رہا ہو، خود بھی باشرہ ہو، خود بھی کامل ہو اور مکمل ہو، کامل بھی ہو اور مکمل بھی ہو، آپ اس کی کسی ایک حرکت کو بھی خلاف شرع نہیں پائیں گے۔ وہ آپ سے کیا کہے گا؟ وہ کہے گا بیٹا لا، پہلے تجھے میں اللہ کا ذکر دیتا ہوں، کیونکہ حدیث پاک کی روح سے تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کا جو سب سے بہترین ذریعہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، ذکر الہی۔ یہ ایک حدیث نہیں، اس پہ 20 احادیث ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں تزکیہ نفس حاصل ہو، تصفیہ قلب ہو، تمہاری روح کو جلا ملے، تو پھر اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں گم کر دو، اللہ کے ذکر میں گم ہو جاؤ، تمہیں یہ سب کچھ حاصل ہو جائے گا۔ وہ جیسے کہ میں نے جو کامل مرشد ہوتا ہے وہ اپنے مرید کے قلب پہ نظر رکھتا ہے کہ میرے مرید کا دل، اس کی صفائی باطنی کہاں تک پہنچی، اور جو رسمی ہوتا ہے نا وہ اس کی جیب پہ نظر رکھتا ہے کہ ہن کڑا نوٹ کٹ سی ذرا 100 والا کٹ سی یا 500 والا۔ اب وہ ہم لوگ بھی ایسے ہی ماشاءاللہ، ماں باپ گھر میں ترس رہے ہوں گے، برادری ترس رہی ہوگی، غریب بیوہ کوئی رشتہ دار ہوگی، پیسے جمع کریں گے، جا کے پیر صاحب السلام علیکم، ہاں جی یہ کہنا جی، بھائی آپ کے سب سے بڑے پیر آپ کے والدین ہیں، اللہ اور رسول کے بعد جو آپ کا سب سے بڑا پیر ہے وہ آپ کے ماں باپ، آپ کے ماں باپ رل رہے ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے پیر کو نذرانہ نہ دیں، ہم بھی دیتے ہیں، ہم بھی خدمت کرتے ہیں اپنے شیخ کی، لیکن مطلب کچھ سوچ تو ہونی چاہیے کہ ایک دکاندار میں اور ایک اللہ والے میں فرق ہونا چاہیے۔ کہاں پہ خرچ ہوتی ہے آپ کی؟ ان کی عیاشیوں پہ، ان کی فحاشیوں پہ اور ان کی بدماشیوں پہ خرچ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نا پورے پاکستان کی خانقاہوں کا حال، میں کسی کو پن پوائنٹ نہیں کرنا چاہتا، کیا ہے صاحبزادے لوگوں کا حشر آپ دیکھیں نا، اور مجھے جو اللہ کے حکم سے ایک دفعہ عرس پہ لے جاتا ہے، دوسری دفعہ وہ ہمت نہیں کرتا پھر۔ مطلب یہ جو رسمی قسم کا پیر ہوتا ہے، جو اصلی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بار بار، لیکن رسمی جو ایک دفعہ کھڑتا ہے نا وہ آتا ہے ہستے دادے دی توبہ دوبارہ اس بندے کو نہ بلا دینا، کیونکہ ہم آئینہ دکھاتے ہیں نا،
بھائی آپ اس لیے بیٹھے کہ لوگوں کی جیبیں لوٹیں یا آپ اس لیے بیٹھے کہ لوگوں کے قلب کی صفائی کریں؟ اور ہمارے سامنے سب سے بڑا نمونہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ مرشد کامل سب سے پہلے مرید کے قلب پہ توجہ کرتا ہے اور اس کے دل کے اندر وہ نا بابا سلطان بور الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من میں مرشد لائی ہوں، نفی اس بات تا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہوں، اندر بوٹی مشک مچایا، اندر بوٹی مشک مچایا، جان پھلن تے آئی ہوں، جیوے مرشد کامل باہو جے اے بوٹی لائی ہوں۔ اور یہ جب اللہ کی بوٹی انسان کے دل کے اندر لگ جاتی ہے تو واللہ العظیم انسان کے اندر یہ دنیا، اس کی رنگینیاں، اس کی ساری عیاشیاں ایک مردار بن جاتی ہیں، وہ ان کو ایک مردار کی طرح دیکھنے لگتا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب حاصل کریں تاکہ جو ہمارے اعمال ہیں، بزرگوں کا ایک بڑا مشہور قول ہے کہ جو عارف ہے، جس نے اپنا تزکیہ کیا ہے، جس نے اپنا تصفیہ قلب کیا ہے، اس کی 2 رکعت نماز غیر عارف کی 1000 رکعت سے بہتر ہے۔ وہ کہا گیا نا یک زمانہ صحبت باولیاء، ہمارے یہاں ہم تو جاتے ہیں نا وہاں مطلب آیت یہ پڑھتے ہیں جی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ ولیاں دے آئی۔ دیکھتے نہیں کہ یہ ولی بھی ہے یا ولی اللہ دا ہے یا ولی شیطان دا ہے، یہ نہیں دیکھتے ہم لوگ۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ بندہ اللہ کا ولی ہے یا ولی الشیطان ہے۔ تو اس لیے آج چونکہ داتا صاحب کو اس کے حوالے سے میں نے یہ تھوڑی سی بات کی، اور اس میں یہ جو حدیث پاک میں نے پڑھی تھی، ہمارے یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ بھائی بس ٹھیک ہے یار آپ کسی سے منسلک ہو جاؤ پیر سے، قیامت والے دن پیر تہاڈا پلہ پکڑ سیدھا ڈائریکٹ جنت وچ مطلب ہے، یا تسی بسترے چاو چلی دیڑے مطلب ہے گئے پھر جو مرضی ہے کرو دنیا دا، جنت تمہارے قدموں میں آ گئی۔ جنت اتنی سستی بھی نہیں ہے، یہ بھول جائیں یہ بات۔ ہمارے آقا سے بڑھ کے کوئی بھی کائنات کا، حضور تو امام انبیاء اور امام صوفیاء ہیں، لیکن ان کی عبادت کو دیکھیں تو آپ کی جو راتیں ہیں اس قدر قیام کیا کہ اللہ نے فرمایا محبوب یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، محبوب ساری رات نہ کھڑا ہو، تیرے پاؤں سوج گئے ہیں، رات کا کچھ حصہ کھڑا ہو کچھ حصہ آرام کر۔ ان سے بڑھ کے کون ہے دنیا کا انسان جو یہ کہے جی کہ میں بڑا صوفی ہوں؟ نہیں، وہ یہ غلط فہمی دور کر لیں۔ یہ حدیث پاک میں آخر میں پڑھ کے اب 1-2 باتیں کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ جو حدیث پاک میں نے پڑھی تھی اپنا بہقی اور ابن ماجہ کے حوالے سے، ہمارے آقا فرماتے ہیں الایمان معرفت بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان، کہ ایمان دل سے تصدیق کرنے، دل کی معرفت، دل سے پہچان کا نام ہے، زبان سے اقرار کا نام ہے، اور اعزاز سے عمل کا نام ہے۔ جب تک دل کی تصدیق، زبان کا اقرار اور دل کی تصدیق اور عمل 3 چیزیں نہیں ہوں گی، اس وقت تک نجات نہیں ہو سکتی بھائی اور دوستوں اور بزرگوں۔ یہی صوفیاء کرام کا سبق ہے۔ میں 2-3 منٹ میں آخری وہ بات جو کرنا چاہتا ہوں، جو میں آپ کی خدمت میں آج خاص طور پہ کرنے لگا ہوں۔ کل جو 7 ستمبر کی تاریخ گزری ہے، پوری امت نے یوم ختم نبوت منایا۔ 7 ستمبر 1974 کو ہماری پاک، جس طرح میں نے ایک دفعہ ختم نبوت کے عنوان بات کی تھی کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، علماء نے اس کا تعاقب کیا، اعلیٰ حضرت گولڑی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں پوری امت جمع ہو گئی، ایک تحریک چلی، پھر پاکستان بنا، اور پاکستان بننے کے عرصے بعد 1974 میں 47 میں پاکستان بنا، تو گویا اس کے 2 عشروں کے بعد پاکستان کی قومی اسمبلی میں ہماری پوری قیادت نے، دینی قیادت نے، سیاسی قیادت نے، پوری ملت نے، اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو تھے، انہوں نے ایک قانون پاس کیا جس نے امت کو خوشی سے نہال کر دیا، اور وہ قانون یہ تھا کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اس میں جو قادیانی نے دعویٰ کیا تھا سن 1974 کو
پاکستان کی قومی اسمبلی میں یہ قانون پاس ہوا کہ آج سے جو قادیانی ہیں وہ غیر مسلم اقلیت ہیں، اور اس کے لیے سارے دینی رہنماؤں نے بلا تفریق مسلک سب نے اپنا کردار ادا کیا، بالخصوص قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قیادت میں جو قوم نے ختم نبوت کی تحریک چلائی، ہزاروں لوگ اس میں شہید ہوئے، بہت سے لوگوں کو قید کیا گیا۔ ہمارے جہاں پہ میں نے حفظ کیا ہے وہاں پہ حضرت علامہ مولانا خلیل احمد قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سزائے موت سنائی گئی، مولانا عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ کو سزائے موت سنائی گئی، بہت سے علماء پابند سلاسل ہوئے، لیکن آخر کار ہماری پوری سیاسی قیادت نے، پوری مذہبی قیادت نے مل کے سن 1974 میں 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں ختم نبوت کے حوالے سے یہ قانون منظور ہوا کہ قادیانی جو وہ غیر مسلم اقلیت ہیں وہ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کے طور پہ نہیں کر سکتے، وہ اپنے اس جو ان کی گندی سوچ اور کفرانہ فکر ہے اس کی تبلیغ نہیں کر سکتے، اور بہت اس سلسلے میں اور اس موقع پہ آج کے اس اجتماع میں ہم اپنے ان جملہ قائدین کو، مذہبی قائدین، سیاسی قائدین اور بالخصوص قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خراج عقیدت پیش کرتے، جنہوں نے اس وقت کروڑوں روپوں کی پیشکش ٹھکرا کے آپ نے ختم نبوت کے اس قافلے کی قیادت کی، اور ساری سیاسی قیادت نے، ساری مذہبی قیادت نے آپ کا ساتھ دے کے یہ ثابت کیا کہ وقت آنے پہ جو امت مسلمہ ہے وہ متحد بھی ہو سکتی ہے، متفق ہو سکتی ہے، اگرچہ ان کے درمیان اختلاف رائے موجود ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ، حضرات اہل بیت اطہار کی شان پہ، حضرات صحابہ کرام کی شان پہ، اور اولیاء امت کی عظمت کے حوالے سے ساری امت ایک ہے۔ آج کے دن ہم ان کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور بزرگوں، آج بھی قادیانی فکر، بالخصوص یہاں یہ کے پی کے کچھ علاقے ہیں، وہاں پہ وہ ہمارے کشمیر کے کچھ علاقے ہیں، وہاں پہ بہت سرگرم عمل ہے، ان کا سوشل میڈیا پہ وہ لوگ کر رہے ہیں، لوگوں کو وہ ترغیب دے رہے ہیں۔ اس لیے ان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر بندے کی تقریر سن کے واہ واہ نہ کرا کریں، ہر بندے کی جب کوئی بات سنے تو اپنے علماء سے رابطہ کریں، اپنے علماء سے پوچھیں کہ یہ جو بات بیان ہوئی ہے اس میں کتنی حقیقت ہے۔ ایسے ہر فتنے سے بچیں، بہت سے فتنے پیدا ہو رہے ہیں جن میں سب سے بڑا فتنہ یہ فتنہ قادیانیت ہے۔ اپنے ایمان کو سلامت رکھیں، اپنے مرشد خانے سے منسلک رہیں، اپنے ائمہ سے، اپنے خطباء سے منسلک رہیں، تاکہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت ہو سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے، اور آج کے اس اجتماع میں جو تعلیمات اولیاء کے حوالے سے حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کے موقع پہ جو عرض کیا ہے اس پہ مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العظیم۔